الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اچھا، آج ایک اور قسم کا مرکب استعمال ہوگا جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی کتاب ہے دروس اللغت العربیہ میں، تو اس لیے آج لیسن کا جو سٹارٹ ہے وہ ہم لیں گے ایک اور ٹائپ کے انکمپلیٹ سینٹنس ہے۔ ہم نے لاسٹ لیسن میں ایڈجیکٹو فریز کر لیا تھا مرکب توصیفی۔ آج کے لیسن میں ہم یہ نہیں کریں گے، یہ بعد میں یوز ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں، آج ہم یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی بعد میں یوز ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں۔ اب جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں سٹارٹ ہو رہا ہے وہ مرکب جاری ہے، تو اس لیے ہم اس مرکب کو کریں گے، سمجھیں گے اس کو، اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا انہوں نے، کیا ایگزامپلز ہیں اور کیا ایکسرسائزز ہیں۔ تو یہ پارٹ ہے لیسن کا جس میں ہے مرکب جاری یا جار مجرور۔ یہ فورتھ ٹائپ ہے مرکبات کی۔ تو اس میں ایک کمبینیشن یہاں پہ چارٹ میں دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حرف جارہ ہے، یہ ہم حرف پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا تھا حرف عطف، واو، وہ ایک حرف تھا۔ اگر آپ یاد کریں پہلے بالکل فرسٹ لیسن کے چارٹ پہ کہ جو عربک کلمہ ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تین کلاسز میں، ایک اسم میں، ایک فعل میں اور ایک حرف میں۔ تو حرف میں حرف واو ہم کر چکے ہیں جسے حرف عطف کہتے ہیں۔ آج کچھ اور حرف پڑھیں گے، اسے حرف جارہ کہتے ہیں۔ اس پہ اگر اسم ایڈ کریں اس کے ساتھ تو وہ بن جاتا ہے مرکب جاری، اور اس کی کچھ پرٹیکولر کنڈیشنز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف جارہ کو جار، اور جو اسم ہے وہ یوز ہوتا ہے، ابھی تک ہم نے یوز کیا تھا رفع فارم میں، نصب اس کے بعد آتا ہے اور پھر اس کے بعد آتا ہے جر۔ تو آج ہم ریزن جانیں گے کہ کوئی اسم جر میں کیوں آتا ہے۔ تو یہاں جب بھی ہم حرف جارہ کے ساتھ اسم کو یوز کریں گے تو اس کی فارم ہوگی حالت جر میں، اور اس کو ہم اس کنڈیشن کی وجہ سے اس پورے کمبینیشن کو اسم حالت جر میں کہیں گے مجرور۔ تو جار پلس مجرور از جار مجرور، اس کو آپ اس طرح سے آ سکتے ہیں، جار پلس مجرور از جار مجرور۔ تو حرف جارہ پلس اسم حالت جر میں بن جاتا ہے مرکب جاری یا جار مجرور۔ یہ کچھ الفاظ، کچھ حرف ہیں جس کی وجہ سے اسم حالت جر میں جاتا ہے۔ حرف جارہ کی تعداد 17 ہے، 17، لیکن قرآن مجید میں جو اکثر استعمال ہوئے ان کو یہاں نیچے لسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں سے کچھ آگے ڈاکٹر صاحب یوز کرنے والے ہیں۔ حرف ہیں وہ ٹوٹل یہاں پر لسٹ ہوئے ہیں، یہاں پر تقریباً 11 حروف ہیں جن کو یہاں پہ لسٹ کیا گیا ہے، اور ان کا استعمال ہے، ایک ایک کر کے ان کا استعمال دیکھتے ہیں۔ آلتھو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو ڈفرینٹ آرڈر میں کیا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ہی حروف ایک دفعہ کر لیں، تاکہ پھر جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ استعمال ہو رہے ہوں گے بک میں تو ہم اسی حساب سے پھر استعمال کر لیں گے۔ ایک یہ حرف ہے با، وہ لکھا ہوا ہے، یہ حروف اردو میں کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا بالحق۔ ابھی میں اس کو بالحق کی نہیں پڑھ رہا، میں بالحق پڑھ رہا ہوں، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کے لیے جو حرف استعمال کیا ہے وہ با کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ جب الحق میں با داخل ہوا تو اس نے الحق کو جر میں تبدیل کر دیا، اس کی رابی حالت کو، تو بالحق کی ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے اور ایگزامپلز ہیں، بالقلمی، قلم کے ساتھ، بن نصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ چونکہ ابھی ہم نے یہ نہیں کیا نصر اللہ، تو اس لیے ہم ابھی اس کو نہیں دیکھیں گے کیسے فارم ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایک دن آپ یہ سارے مرکب بھی کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تا دوسرا حرف ہے جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی کسی کی قسم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاللہ، اللہ کو جب جر دیا تا کے ایڈیشن سے تو تاللہ ہو گیا، اللہ کی قسم۔ واو، واو زبر کے ساتھ
یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ واللہ، اللہ کی قسم۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہی واو جو ہے وہ کئی اور چیزوں کی قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس کی اگزامپلز یہ جیسے کہ الشمسو تھا، اس پہ جب یہ واو قسم والا ایڈ کیا تو اس نے الشمسو کو جیر حالت میں لے گیا، والشمسی ہو گیا۔ اسی طرح سے القمرو میں جب یہ واو داخل ہوا تو والقمری، النہارو سے والنہاری، اللیلو سے واللیلی، السماء سے والسمائی، الارض سے والارضی۔ اسی طرح سے اور باقی ساری ایگزامپلز ہیں، والتینی والزیتونی والطارقی والعصری والقرآن المجیدی۔ کا ایک اور الفابیٹ ہے، ایک اور حرف ہے جو استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں کی معنی یا کی طرح، جیسا کہ انگلش میں کہتے ہیں لائک۔ کل قمری، القمرو پہ جب یہ ایڈ کیا گیا پہلے جار مجرور بنانے کے لیے، تو کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری جگہوں پہ اگزامپل ہیں، کل ہماری، ہمار کی طرح مطلب گدھے کی طرح، کل جبالی، جبال جو ہے وہ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کی جمع، یعنی پہاڑوں کی طرح۔ شجرتن، طبیبتن، یعنی اس پہ یہ ہو گیا مرکب توصیفی، اس پہ آپ جب ایرو چلائیں گے یوں کر کے تو طبیبتن کو پہلے لے کر آئیں گے، شجرتن کو بعد میں لے کر آئیں گے ٹرانسلیشن میں۔ طبیبتن پاک، شجرتن درخت، تو پاک درخت کی طرح، کیونکہ جب پورے کے پورے مرکب پر یہ کاف ایڈ ہوا ہے تو پورا کا پورا مرکب جر میں چلا گیا، بیکاز ہم نے کہا تھا کہ جو مین اسم ہے اس کو فالو کرتا ہے صفت، تو صفت بھی اس کو فالو کر کے جر میں چلی گئی۔ کشجرتن طیباتن، یہ 2 دفعہ ایڈ ہو گیا اس ٹیبل پہ، اس کو ایک دفعہ اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر آ گیا فی، جو ڈاکٹر صاحب یوز کر رہے ہیں اس بک میں ابھی لیسن میں۔ فی کا مطلب ہو گیا ان یا میں، فل بیتی گھر میں۔ اب یہاں یہ دیکھیں البیتو سے بن گیا البیتو، البیتا، البیتی، تو یہ اسم حالت جر میں چلا گیا حرف جارہ کی وجہ سے۔ اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں، فل مسجدی، مسجد میں، فل کتابی، کتاب میں، فل غرفتی، کمرے میں، فل جنتی، جنت میں، فی جہنمی، جہنم میں، فل لیلی، رات میں، فی النہاری، دن میں، فی الارضی، زمین میں، فی السماواتی، آسمانوں میں، فی القرآنی، قرآن میں۔ اب یہ لیلۃ القدر کیسے بنائے یہ ابھی ہم نے نہیں کیا، یہ 2 کمبینیشن ہے، تو اس لیے میں یہاں آگے ایگزامپلس کنٹینیو نہیں کر رہا، لیکن یہاں تک کی ایگزامپلس اب کلیئر ہو گئی ہیں۔ من کو دیکھتے ہیں، من کے معنی ہیں فرام، یعنی مکہ سے کے لیے اگر میں یوز کروں گا تو من مکہ تا۔ اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مکہ تو غیر منصرف اسم ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ گروپ 2 سے ہے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں 3 اعرابی کنڈیشن میں۔ رفع میں مکہ تو، نصب اور جر میں مکہ تا، مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا۔ تو آلتھو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ نصب میں ہے، لیکن یہ بیسکلی اس زبر سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جر میں ہے، کیونکہ مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا، نصب اور جر دونوں میں آخر میں زبر آتا ہے غیر منصرف، یعنی گروپ 2 کے اسماء میں۔ تو یہ ہو گیا من مکہ تا، مکہ سے۔ اسی طرح سے اور ہے، من المدینتی، مدینہ سے، من البیتی، گھر سے، من المسجدی، مسجد سے، من السمائی، آسمان سے۔ آگے کی ایگزامپل ابھی نہیں دیکھ رہے کیونکہ ہم نے یہ والے مرکب بنانے نہیں سیکھے ابھی۔ ان کے بعد ان کا بھی استعمال ہے، ان بھی اسی طرح سے، الہ، ٹو یا ٹوورڈز، اور اردو میں تک یا کی طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایگزامپل سے بات سمجھ آئے گی، الہ جبلن، کسی پہاڑ کی طرف۔ اچھا کسی کا استعمال یہاں پہ اس لیے کیونکہ الجبل لی نہیں ہے، جبلن ہے، کسی پہاڑ کی طرف، اس لیے یہ کسی پہاڑ میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے کیونکہ یہ نکرہ میں ہے۔ اور الہ کی وجہ سے
کی طرف، تو کسی پہاڑ کی طرف، الا جبل، اسی طرح سے الا البیتی گھر کی طرف، یا ٹو دا ہاؤس، الا السوقی، سوق بازار کو کہتے ہیں عربی میں، الا السوقی تو کہیں گے بازار کی طرف، یا ٹو دا سوق، ٹو دا مارکیٹ. اسی طرح سے اور ایگزامپلس ہیں، الی الابلی، الی السماء، الی الجبال، الی الارض، الی المسجد الاقصی. الی المسجد الاقصی یہ ابھی ہم نے مسجد الاقصی نہیں کیا تو اس لیے پھر اس کی ایگزامپل کو ابھی اسکپ کرتے ہیں ایٹ دس اسٹیج. اعلیٰ آن کے لیے یوز ہوتا ہے، پر کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے یوز کیا آگے کے لیسن میں، تو یہ اس کی اپلیکیشن ابھی آپ کو فوراً نظر آ جائے گی. حق اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، یعنی اگر میں کہوں گا علی الکرسی، کرسی پر، اب ادھر آپ نوٹ کریں اعلیٰ میں نے جیسے ہی ایڈ کیا الکرسی یو بن گیا الکرسی، زیر آ گیا اس میں، مطلب الکرسی یو، الکرسیہ، الکرسی، کیونکہ حرف جارہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سامنے والے اسم کو جر میں لے جاتا ہے. تو کرسی پر، علی الکرسی. اسی طرح سے قرآن مجید میں کچھ ایگزامپلز آئی ہیں، علی العرشی، عرش پر، علی العالمین، عالمین پر. ابھی یہ ہم نے نہیں کیا قلوبہم یہ کیسے بنتا ہے، تو جب ہم یہ کر لیں گے تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. حتی جو 10th ہے اس لسٹ میں، اس کا مطلب ہے ٹل یا تک، حتی الحین ایک مقرر وقت تک. اور ہینن دیکھیں آپ، حتی الحینن، اس میں ہینن دیکھیں یہ جر میں ہے. اور آخر ہے لام، اسے لام جارہ کہتے ہیں. ہم نے کئی ایگزامپلس کے لام پڑھے تھے پہلے، لام تعریف پڑھا تھا الف لام میں، اور یہ ایک لام ہے جسے لام جارہ کہتے ہیں. یہ فور یا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے زیدن سے اگر اس سے پہلے لام ایڈ کر دیں گے تو بن جائے گا لی زیدن، زید کے لیے یا فور زید. لی ولدن لڑکے کے لیے، اور چونکہ یہ الف لام کے بغیر ہے تو یہ کہیں گے کسی لڑکے کے لیے. اس طرح سے اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں یہاں پہ. نوٹ، لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نظر نہیں آتا. یہ پہلا امپورٹنٹ رول ہو گیا. لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا. کیا مطلب ہوا بھائی اس بات کا؟ جیسے ولدن سے بنا الولد، اس میں الف لام داخل کیا ولدن میں تو وہ بن گیا الولدو، ٹھیک ہے. اور الولدو پر جب لام جارہ یہ والا لام داخل کریں گے تو الف لام کا الف لکھنے میں بھی نہیں آئے گا، تو یہ کیا بن جائے گا للولدی. یہ دیکھیں للولدی. الرجلو تھا، اس میں جب لام داخل کیا تو الف لام والا الف ہٹ گیا، لکھنے میں بھی نہیں آ رہا. اور یہ لام لکھنے میں ضرور آ رہا ہے الف لام والا، لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا کیونکہ آگے شمسی حرف ہے. اور اس نے الرجلو کو جر میں لے گیا، الرجولی ہو گیا، تو للرجولی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نوٹ تھا. دوسرا نوٹ، لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس وقت اسے لام تملیک یعنی مالک بنانے والا لام کہتے ہیں. مثلا للہ ملک السماوات والارض، اور للخزائن السماوات والارض میں للہ کا ترجمہ اللہ کا کرنا زیادہ مناسب ہے. اس میں ہم یہ نہیں کریں گے اللہ کے لیے بلکہ کریں گے اللہ کا. تو اس طرح سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے لام جارہ کا ملکیت کے لیے، تو اس کو ہم اس وقت کہتے ہیں لام تملیک. یہ دو نوٹ تھے اسلام کے ساتھ. تو اب ڈاکٹر صاحب کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. لیسن ہے الدروس الرابع، فورتھ لیسن، یہ لیسن نمبر 4. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر اب حرف جارہ کو استعمال کرنا شروع کیا. تو اب یار دیکھیں البیتو تھا، البیتو میں جب ہم نے فی داخل کیا تو یہ بن گیا فل بیتی، جر میں آ گیا. البیتو دا ہاؤس، فل بیتی ان دا ہاؤس، المسجد دا ماسک، فل مسجدی ان دا ماسک، مسجدی. تو آج الحمدللہ پہلی وجہ ہمیں پتہ چل گئی کہ کوئی اسم کیوں حالت جر میں جاتا ہے. جو ہم نے ساری ایکسرسائز کری تھی مسلمون، مسلمان، مسلمن، تو مسلمن کیوں ہوا، وہ کس وجہ سے مسلمن ہوتا ہے مسلمن سے. المکتبو
دا ऑफिस या द डेस्क, डेस्क को भी कहते हैं अल मकतबू द डेस्क, अलल मकतबी ऑन द डेस्क, अस्सरीरू, देखिए मैं अस्सरीरू पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि शमसी है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, आपने नोटिस करते रहना है इस चीज़ को। अस्सरीरू द बेड, अलस्सरीरी ऑन द बेड। अब देखें अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ा मैंने इसमें, ऊपर वाली एग्जांपल में फिल मस्जिदी पढ़ा था मैंने, लाम पढ़ा था इधर, अलस्सरीरी ऑन द बेड। अब यहाँ उसका इस्तेमाल शुरू हो रहा है, जो हरफ जारा प्लस इसम मजरूर में, जिसे हम जार मजरूर कहेंगे आसानी के लिए, और बल्कि हर टेक्स्ट में जार मजरूर ही इस्तेमाल होता है। एक नया क्वेश्चन वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किए डॉक्टर साहब ने। अभी हमने कौन से क्वेश्चन वर्ड्स किए थे? माँ कर लिया था, मा हाजा, व्हाट इज दिस, मा हाजा, और हमने मा जालिका भी किया था, व्हाट इज दैट। फिर हमने किया था मन हाजा, हु इज दिस। मन किया था हमने आकिल के लिए, मा यूज किया था हमने गैर आकिल के लिए। अब एक और क्वेश्चन वर्ड है आईना। आईना का मतलब क्या होता है? आईना यूज होता है वेयर के लिए, वेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? आईना मोहम्मदुन, वेयर इज मोहम्मद। अच्छा यहाँ एक चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं हम कि ये मोहम्मद जो है किसी इंसान के नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इसलिए इस मोहम्मद के बाद हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ेंगे। ये एक लड़का है जिसका नाम मोहम्मद है, अरब में बड़ा कॉमन नाम है मोहम्मद, लोग अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं होता, तो इसलिए हम अमूमन कंसिडर नहीं करते कि मोहम्मद किसी का नाम है, किसी और का नाम है। तो आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? वेयर इज मोहम्मद? हुआ फिल गुरफती, हुआ ही, ये आप याद करें, हुआ क्या था याद करें आप? हुआ बेसिकली था प्रोनाउन, हमने याद किया था पूरा चार्ट, 14 प्रोनाउंस का चार्ट था। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये चार्ट अपने सामने रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद चूंकि एक लड़का है तो उसके लिए जो इस्म यूज हुआ है प्रोनाउन का, वो यूज हुआ है हुआ। हुआ ही फील गुरफती। यहाँ देखें इन्होंने इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि यहाँ आखिर में एराब नहीं लगाया है, हरकत नहीं लगाई है। तो क्या हुआ फिल गुरफतू नहीं पढ़ेंगे इसको, हुआ फिल गुरफती, क्योंकि फी आ गया, फी ने इस अल गुरफतू को जर में ले गया, तो फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती। फिर क्या है? वाह आईना यासिर, एंड वेयर इज यासिर। वाह एंड हरफ अतफ, आईना ये क्वेश्चन के लिए, वेयर इज यासिर, यासिरुन। हुआ फिल हम्मामी, हमाम कहते हैं बाथरूम को, अल हमामू द बाथरूम। अल हमामी क्यों हुआ? क्योंकि फी दाखिल हुआ है। तो हुआ फिल हम्मामी, क्योंकि हा कमरी लेटर है तो अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा। हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द बाथरूम। व आईना आमनतु, व आईना आमनतु, एंड वेयर इज आमिना, आमिनातु, ठीक है, इसको पढ़ेंगे आमिनातु। हिया, अब देखें यहाँ जब क्योंकि आमिनातु है, एक मोन्नस की बात हो रही है, क्वेश्चन में मोन्नस का किया है, तो जवाब में भी आप मोन्नस का ही प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में डॉक्टर साहब हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल भी सिखा रहे हैं। पहले दो मुजक्कर थे, लड़कों के नाम थे, तो हुआ इस्तेमाल हुआ था, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो हिया अब यूज हो रहा है सिंगल औरत के लिए या लड़की के लिए। हिया फिल मत बखी, शी इज इन द किचन। फिल मत बखी, इन द किचन। अल मत बहू, द किचन। जब उसमें फी हमने ऐड किया, जार मजरूर बनाया उसको, जार प्लस मजरूर, इस जार मजरूर, फिल मत बखी, ठीक है, शी इज इन द किचन। आइनल किताबू, वेयर इज द बुक। अब देखें आईना का इस्तेमाल एक आकिल के लिए भी हुआ है, आईना का इस्तेमाल गैर आकिल के लिए भी हुआ है। बट एक चेंज जो आपने नोटिस किया, क्योंकि यहाँ पे नाम खुद ही मार्फा था,
تو معرفہ کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر بھی. کتابن نہیں ہے، الکتابو ہے بیسکلی. این الکتابو، ویئر از دا بک. ہم انگلش میں بھی یہی کر رہے ہیں نا، ویئر از دا بک. این الکتابو، اب کتاب کے لیے بھی آپ نے پروناؤن یوز کرنا ہے. عربی میں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ہوا علی المکتبی، کیونکہ کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے جو پروناؤن آئے گا وہ بھی مذکر آئے گا. ہوا علی المکتبی. ہم جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اس کو اٹ ہی بولیں گے، کیونکہ انگلش میں تو ہم اٹ یوز کرتے ہیں غیر عاقل کے لیے. ہوا علی المکتبی، اٹ از علی آن دا ڈیسک. اردو میں ہم یوز کرتے ہیں کہ کتاب کہاں ہے، وہ میز پر ہے، تو ہم وہ یوز کرتے ہیں اردو میں. تو وہ کس کے لیے ہے، وہ کتاب کے لیے. کتاب کیا ہے، مذکر، تو یہاں مذکر آئے گا ہوا علی المکتبی. اچھا اب ادھر ایک چیز نوٹس کریں بیفور کہ ہم اگلے سینٹینس میں جائیں، کہ ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے مبتدا. مبتدا مین ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. ہم ان سب سینٹینسز میں بھی یہی چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو محمد بیسکلی معرفہ ہے، اور اینا جو ہے وہ پہلے آیا ہے. ہم نے ابھی تک یہ پڑھا تھا کہ معرفہ پہلے آتا ہے، محمد کے بارے میں کوئی خبر ہے. تو اس کو گرامر کی ٹرمز میں کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. محمد مبتدا ہے، ابھی بھی اس جملے میں مبتدا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر، یعنی بعد میں آنے والا مبتدا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے، آپ جو کوشچنز ہوتے ہیں، کوشچن ورڈز، وہ آپ پہلے یوز کرتے ہیں. ہم اردو میں ایسے یوز نہیں کرتے. اردو میں ہم کہیں گے محمد کہاں ہے، لیکن جب انگلش میں بات کریں گے ویئر از محمد، تو ویئر پہلے آگے. ویئر مانگتا ہے کہ وہ پہلے آئے، وہ مین اسم سے پہلے آئے. تو عربی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو محمد اینا تھا، لیکن چونکہ اینا کی کوالٹی یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو آپ پہلے لے کر آئیں، تو اس کو کہیں گے خبر مقدم، یعنی پہلے آنے والی خبر. اور محمد کو آپ کہیں گے مبتدا مؤخر، یعنی بعد میں آنے والا مبتدا. تو یہاں بھی مبتدا اور خبر والی چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، ہوا از اے پروناؤن. ہم نے بہت سارے جملہ اس میں کیے تھے، اس میں ہوا کو ہم نے مبتدا کے طور پر استعمال کیا تھا. یہ معرفہ ہے، اور یہ باقی ساری چیزیں بھی اس کی موجود ہیں. ہوا چونکہ اٹیچ نہیں ہے بلکہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ہم نے کہا تھا یہ رفع فارم میں. باقی جو دو اٹیچ فارم ہوتی ہیں پروناؤن کی وہ آتی ہیں نصب اور جر میں. تو یہ مبتدا ہے، یہ رفع میں ہے، اور اس کی حالت جو ہے وہ رفع ہے، اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ پروناؤن ہے. ہوا میسکولن ہے اور یہ سنگولر ہے. تو یہ چاروں چیزیں اس مبتدا کے بارے میں آپ کو پتہ چل گئی. لیکن اس کی خبر کدھر ہے، ہم نے کہا تھا خبر ہوتی ہے. تو جب بھی جملے میں جار مجرور استعمال ہوگا، یعنی فی الغرفتی، یہ جار مجرور ہے. جار مجرور کہتے ہیں قائم مقام خبر، ان پلیس آف خبر، یا آسان الفاظ میں اس کو خبر بھی کہا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی خبر نہیں اور جار مجرور موجود ہے تو قائم مقام خبر جملے کی بن جائے گی. تو ہوا فی الغرفتی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں بن گیا. اس میں خبر اگر غائب ہو کسی جملے میں تو غیر جو قائم مقام خبر ہے وہ خبر کا درجہ لے لیتی ہے. تو یہ جملہ اسمیہ اس طرح سے بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. وہ چیز کبھی بھولنی نہیں ہے کہ مبتدا پلس خبر ایکولس ٹو جملہ اسمیہ. تو اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ مبتدا مؤخر ہے، یا خبر مقدم ہے، یا جار مجرور ایکولس ٹو قائم مقام خبر. تو یہ ساری ٹرمز آپ کو یاد رکھنی ہے، کہ جب قرآن مجید کے انالیسس پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ٹرمز ملیں گی، بہت کامن ملیں گی. تو آگے بڑھتے ہیں. جو ابھی اس میں ایک اور سینٹینس تھا، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے الف لام میں نے نہیں پڑھا. اینڈ ویئر از دا کلاک اور دا واچ. ویئر از دا واچ، ہیا علی السریری. دیکھیں کیونکہ یہ الساعۃ وہ بیسکلی کیا ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے جو پروناؤن یوز ہوا ہے وہ مؤنث یوز ہوا ہے. ہیا علی السریری، اٹ از آن دا بیڈ، وہ بستر پر ہے. اب یہاں دیکھیں، وہ اوپر بھی وہ تھا، وہ ڈیسک پر ہے یا ٹیبل پر ہے، وہ میز پر ہے. یہاں وہ بستر پر ہے، بٹ ہمیں نہیں پتہ چل رہا
کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے مؤنث کی بات ہو رہی ہے. مگر عربی دیکھیں, انگلش میں بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اٹ از آن دا ڈیسک, اٹ از آن دا بیڈ. لیکن عربی میں اتنی ڈیٹیلڈ لینگویج ہے کہ ہی علی السریر میں پتہ چل رہا ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے, اور وہ مؤنث کیا ہے, وہ ساعت ہے, الساعۃ. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست آپ کو لینگویج کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ, کہ جس کو آپ پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ عربی میں پروناؤنس غیر عاقل کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں. اب کچھ سوالات ہیں اس ایکسرسائز میں. این الکتاب, ویئر از دا بک. اب آپ ایکسرسائز میں دیکھ لیں تو آپ جب خود سوچ کے جملہ پورا بولیں گے ہوا علی المکتبی, تو آپ کو یہ ساری پریکٹس آٹومیٹک ہو جائے گی, ڈاکٹر صاحب کرا دیں گے. اینا محمد, محمد کہاں ہے, ویئر از محمد, یا آپ دیکھیں ایکسرسائز میں, یا آپ اپنی طرف سے بتانا ہوا فی البیتی, وہ گھر میں ہے. ہوا فی المسجدی, وہ مسجد میں ہے. ہوا فی المطبخی, وہ کچن میں ہے. این الساعتی, گھڑی کدھر ہے. اینا یاسرن, یاسر کدھر ہے. اینا آمنہ تو, آمنہ کدھر. اب دیکھیں آمنہ تو بولا میں نے, آمنہ تن نہیں بولا, یاسرن بولا تھا, یاسرون نہیں بولا. تو یہ پریکٹس سے ہی انشاءاللہ آئے گا کہ یاسرون ہوتا ہے کیونکہ یہ مرد کا نام ہے اور اس پہ تنوین آتی ہے. آمنہ تو عورتوں کا نام ہے, ہم نے پڑھا تھا. گروپس 3 قسم کے ہوتے ہیں اسم کے حوالے سے, اعراب کے حوالے سے, کہ ایک وہ جو یاسرن 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 ہوتا ہے, ایک وہ جو آمنہ تو آمنتا آمنتا ہوتا ہے, اور ایک وہ جو حاضہ 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 ہوتا ہے, جو تینوں شکلوں میں ایک ہی رہتا ہے. اور یہ 2 شکلیں بناتا ہے 3 اعرابی حالات میں, اور یاسرن اس پہ تنوین آتی ہے. تو یہ بیسکلی ایک ریویژن ہے لیسن کا, اس کو بھی آپ کنسیڈر کرتے رہیے گا. ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی جب کوشچن بنائے تھے اسی بک کے دروس اللغت العربیہ میں, کہ یس اور نو کے کوشچنس کے لیے کا استعمال کرتے ہیں کوشچن بنانے کے لیے. آمنہ تو فی الغرفتی, از آمنہ ان دا روم. اگر اس کا آنسر یس میں تو نعم آمنہ تو فی الغرفتی. اگر نو میں ہے لا آمنہ تو فی المطبخی, آمنہ از ان دا کچن, نو آمنہ از ان دا کچن, یا یس آمنہ از ان دا روم. تو آپ دونوں طرح کے سینٹنسز بنا سکتے ہیں. یاسرون فی المطبخی, از یاسر ان دا کچن. نعم یاسرون فی المطبخی, یس یاسر از ان دا کچن. اور اگر نو ہے لا نو یاسرن فی الغرفتی, یاسر از ان دا روم. تو پریکٹس میں یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ ایکسپریشنز بھی ہوں. آمنہ تو فی الغرفتی, از آمنہ ان دا روم, یعنی آمنہ تو فی الغرفتی. یو آر ناٹ ڈوئنگ دس ان کمیونیکیشن. آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کوشچنس کو ایکسپریشن کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح سے لا نو یاسرن فی الغرفتی, یاسر از ان دا روم. من فی الغرفتی, من ہم نے کیا تھا سینٹینس, من حاضہ. اسی طرح سے ہو از ان دا روم, من فی الغرفتی. محمد فی الغرفتی, محمد از ان دا روم. آپ ایسی ایگزامپل پریکٹس کے لیے. ومن فی الحمامی, اینڈ ہو از ان دا باتھ روم, یاسر فی الحمامی. ماذا علی المکتبی, ما اور ماذا دونوں واٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. واٹ از آن دا ڈیسک. الکتاب علی المکتبی, the book is on the desk. ماذا علی السریری, what is on the bed. الساعۃ علی السریری. اقرا واکتب, read and write. اب یہ باقی جو اس کے بعد لکھا ہوا ہے وہ ہم انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد کرنے کے قابل ہو جائیں گے, تو اس وقت اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلا ہے, اس پہ کوئی حرکت موجود نہیں ہے, کوئی اعرابی کنڈیشن نہیں ہے, لیکن ہم اس کو پڑھیں گے المدرسۃ, کیونکہ ہم پریویس لیسنز میں یہ پڑھ چکے ہیں حرکتوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں لیسن میں دکھا دیا تھا, تو اب ہمیں اپنی میموری سے ریکال کرنا ہے. المدرسۃ میں جب حرف جارہ آئے گا تو یہ جر میں چلا جائے گا, تو فی المدرسہ تی, فی البیتی, البیتو, کیونکہ اس میں حرف جارہ نہیں اس سے پہلے, تو یہ رفع میں ہی لکھا جائے گا. الغرفۃ, الحمام, فی المطبخی. زیر کے ساتھ پڑھیں گے اس کو, کیونکہ المطبخ حالت جر میں چلا گیا, المطبخی بن گیا. اور چونکہ اس کو ہم پڑھتے ہیں ملا کے, حمزۃ الوصل ہے,
फिल मतबखी, अल मकतबू अलल मकतबी अलल कुर्सी। तो कुर्सी यून होता है, जब उसमें अलिफ लाम दाखिल करते हैं अल कुर्सी यू बनता है, और जब अला की वजह से इस हरफ जर की वजह से जब ये हालत जर में जाएगा तो अल कुर्सी ये, और जब मिला के पढ़ेंगे अलल कुर्सी ये। अस्सरीरु अलल किताबी फिल मस्जिदी। इकरा वक्तु। अब इनको पढ़ेंगे, नीचे जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। नंबर 1, अत्वालिबु फिल जामिआती, द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी। अत्वालिबु फिल जामिआती। नंबर 2, अर्रजुलु फिल मस्जिदी। नंबर 3, अयनत ताजिरु, अयनत ताजिरु, वेयर इज द ट्रेडर। जवाब है हुआ फिल दुकानी, वो दुकान में है। अल कलमु अलल मकतबी, द पेन इज ऑन द टेबल। नंबर 5, अयना ज़ैनबू, इन्होंने पेज दिया यहाँ पे ताकि हम इसको ज़ैनबुन नहीं पढ़े, और माशाल्लाह हमने पहले लेसन में कर चुके हैं हम ये पहले कि ज़ैनबू और बहुत सारे औरतों के नाम उसमें तनवीन नहीं आती, उसमें ग्रुप 2 होता है, गैर मुनसरिफ ही होता है, और उसकी 3 अराबी हालात में से 2 ही शक्लें आती हैं, नसब और जर में एक ही शक्ल होती है। तो अयना ज़ैनबू, वेयर इज ज़ैनब। हिया फिल गुरफती, हिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज ये एक फीमेल है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन है वो भी फीमेल है। हिया फिल गुरफती, शी इज इन द रूम। आइनल वरकू, वेयर इज द पेपर और वेयर इज द पेज। हुआ अलल मकतबी, इट्स ऑन द टेबल, वो टेबल पर है, पेपर टेबल पर है। 4 और है सेंटेंसेस। आइनल मुदर्रिसु, आइनल मुदर्रिसु, वेयर इज द टीचर। हुआ फिल फसली, हुआ फिल फसली, अल फसल कहते हैं क्लासरूम को, ही इज इन द क्लासरूम। आइना यासिरुन, यासिर कहाँ है, वेयर इज यासिर। आइना यासिरुन, यासिर कहाँ है, वेयर इज यासिर। हुआ फिल मिरहादी, he is in the toilet. अशम्सु वल कमरु फिस समाई, अस्समाई क्यों है, क्योंकि फी इससे पहले है, तो ये जार और मजरूर बन गया, और जार और मजरूर मिलकर बन गया कायम मकाम खबर, और इसका मुब्तदा क्या है, ये पूरा कॉम्बिनेशन में मुब्तदा है, आप ये समझ लें। अशम्सु वल कमरु मुब्तदा है और फिस समाई कायम मकाम खबर है। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें बन गया। और नंबर 10 है, अब इसको मिन पढ़ेंगे या मन पढ़ेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। इसको मन पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है। मन फिल फसली, क्लासरूम में कौन है, हु इज इन द क्लासरूम। और मन हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मा हाजा, व्हाट इज दिस, और एक हमने कहा था मन हाजा, हु इज दिस। तो मन हाजा वाला ही ये मन है, मन फिल फसली, हु इज इन द क्लासरूम। अच्छा, अब 2 क्लासिफिकेशन है नेम्स की। एक राइट साइड पे आप नेम देख रहे हैं, उनमें आखिर में तनवीन आ रही है, और एक लेफ्ट साइड पे आप नाम देख रहे हैं, उसमें तनवीन नहीं आ रही। तो ये तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, हम अपने कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं कि कुछ नाम मुनसरिफ होते हैं, कुछ नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, और कौन से नाम मुनसरिफ होते हैं, कौन से गैर मुनसरिफ होते हैं, इस पर भी पूरा पूरा डिटेल्स में हमारे पास स्टफ मौजूद है जो हमने डिफरेंट लेसन्स में कवर किया है। मुनसरिफ वो होते हैं जिसमें तनवीन आती है, 3 शक्लें रखते हैं एराबी हालत से, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, एराब के हवाले से। और कुछ नाम वो होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं जिसमें हालत जर में जेर नहीं आती, उसकी 2 शक्लें होती हैं एराब के हवाले से 3 कंडीशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल
आमिनतु, आमिनता, आमिनता। इसकी दो शक्लें होंगी, नसब और जर की शक्ल सेम है, आमिनता, आमिनता, और रफा में आमिनतु। और दूसरी इसमें पहचान ये होती है कि इनके आखिर में तनवीन नहीं आती। ठीक है, तो ये हमने एक ओवरव्यू यहाँ पर इसका ले लेते हैं। मोहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन, ये मुनसरिफ नाम है और आपने देखा है सारे मर्दों के ही नाम है। फिर जो गैर मुनसरिफ नाम लेफ्ट साइड पे दिए हुए इन्होंने, आमिना तू, जैनबू, फातिमा तू, मरियमू, आयशा तू, खतीजा तू, सफ़िया तू, रुकैया तू। अगर आपने नोट किया हो तो ये सारे नाम औरतों के नाम हैं। इसको पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि इकरा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। अब इन नामों पर कोई भी एराब मौजूद नहीं है, कोई भी हालत मौजूद नहीं है, तो हमें उन्हीं प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है जैसे ऊपर उन्होंने लिखा है। तो जितने अच्छी तरीके से आप इस बुक को लेसन के दौरान पढ़ेंगे और समझेंगे और याद करेंगे, उतनी ही हेल्पफुल होंगी एक्सरसाइजेस में कि आप फिर उसमें गलती नहीं करेंगे। अब इसको पढ़ना है हामिदुन, इसको पढ़ना है जैनबू, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमातु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आयशतु, मोहम्मदुन, सफ़ियतु, खतीजतु। अच्छा, अब ये बुक कैसे ख़रीदनी है, इसके लिए आप या तो गूगल पे जाकर सर्च करें लिसानुल कुरान, तो ये वेबसाइट आ जाएगी lisanulquran.com। इसमें जाइए आप, ये आमिर सुहेल साहब की वेबसाइट है और यहाँ पर ऑप्शन है शॉप का। इधर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी बुक्स का ऑप्शन मिलेगा जिन्हें आप घर में डिलीवर करा सकते हैं ऑर्डर करके यहाँ से। तो जिस बुक की हम अभी बात कर रहे हैं वो ये है दुरुसुल लुगतुल अरबिया। ठीक है, तो इसकी 3 बुक्स हैं, एक बुक 1 है ये वाली, एक बुक 2 है और एक बुक 3 है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बुक 1 है, ये 200 रुपये की बुक है। इसको आप ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद आप चेकआउट करें। एंड चेकआउट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालें और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दें। इसमें ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी का भी है पाकिस्तान के लिए, तो आप इस तरह से मंगवा सकते हैं।